الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی کہ اگر وہ چاہے زمزم کو اثر نو کھدوانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے بطور نظر کعبہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں حارث، زبیر، حجل، زرار، المکوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور حضرت عبداللہ کو خانہ کعبہ کے قریب جہاں چاہے زمزم سے دوبارہ کھدائی کے بعد پانی نکلا تھا جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آیا وہ اپنے باپ کی منت پورا کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو ان میں سے ہر ایک نے اس پر بخوشی آمادگی ظاہر کی، لیکن قریش کے لوگ اس میں مزاحم ہوئے کہ وہ بطور نظر کس بیٹے کو ذبح کریں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ کسی ایسے متنازع معاملے میں قریش کا دستور یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں امر و نہیں کے فیصلے کے لیے کعبہ میں جاتے جس کے قریب 7 پیالے رکھے رہتے تھے، اس طرح قرعہ اندازی کرتے کہ ان پیالوں میں سے یکے بعد دیگرے پرچیاں ڈالتے، اگر ان سب پیالوں میں سے ایک ہی حکم نکلتا تو وہ اس کے مطابق عمل کرتے۔ ان پیالوں میں یکے بعد دیگرے ان کے 10 بیٹوں کے نام کی پرچیاں ڈلوا دی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان 7 پیالوں میں سے قربانی کی پرچی کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا، جو حضرت عبد المطلب کو اپنے سب بیٹوں میں سے سب سے زیادہ عزیز تھا، اور یہ دیکھ کر آپ کی بہنیں رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ وہ حضرت عبداللہ کی جگہ کوئی دیت دیں۔ اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے ہر قبیلے کا ایک شخص کہانہ کے پاس جو خیبر کے کسی گاؤں میں رہتی تھی جائیں، اور جو دیت کہانہ بتائے وہی دیت حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی جگہ دیں۔ دیت کے ساتھ عبداللہ کا نام بھی ان 7 پیالوں میں ڈالا جائے گا۔ اگر پھر بھی دیت کی جگہ عبداللہ کا نام ہی نکلا تو وہ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی قربانی دینے کی اجازت دے دیں گے، مگر نام حضرت عبداللہ کا ہی نکل آیا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا اور اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی، ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام ہی نکل آتا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 ہو گئی۔ پھر کہیں جا کر اونٹوں کی نام کی پرچی نکلی اور 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور افت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور افت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوارنا گاہ نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہاب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔
اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبدالمطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے حضرت عبدالمطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہاب میں موجود تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عزوجل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔